بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ چونکہ ہم ابھی پروگرام کے اس مقررہ میعاد سے تقریباً 45 منٹ آگے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ تو میں غیر رسمی شکریہ سب کا ادا کرتا ہوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ 2-3 بنیادی باتیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اس سے اتفاق ہو، لیکن میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ اجتہاد کے نام پہ اور تقلید کے نام پہ لوگوں کو اس پورے ڈسپلن سے بدظن کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر دیکھا جائے تو جتنی ضرورت تقلید کی آج سے 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے تھی، آج اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک عامی آدمی کو اس لٹریچر تک رسائی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کسی ایک مسئلے کے اندر مختلف اقوال کو دیکھ سکے اور اس کے بعد اس میں سے کسی ایک کا تعین کر سکے۔ اب آج کل ہمارے پاس جب مستفتی آتا ہے تو وہ اس سے پہلے مصنوعی ذہانت یا دیگر تراجم کی مدد سے 5-6 اقوال اپنے سامنے رکھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے پاس آتا ہے اس نیت سے کہ اگر آپ کا قول اس کے لیے مناسب ہو وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے، اگر مناسب نہ ہو تو وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے اوقات میں جب آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کسی آسان چیز کا انتخاب کرے، تو اس کے بعد یہ چیز ہم ذرا سوچیں کہ کیا ہم عملی طور پہ پاکستان کے اندر اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ 4 قوانین نافذ ہوں۔ پہلا پاکستانی قانون ہو، اس کے ساتھ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے وہاں کا بھی قانون ہو، اس کے ساتھ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، اس کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، جو کہ یہاں کے مقامی ضروریات کو دیکھ کر یہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ ہم ایک عام آدمی کو اجازت دے دیں کہ وہ اس میں سے چاہے پاکستانی قانون کو لے لے، چاہے افغانی کو لے لے، چاہے کسی اور قانون کو لے لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو صورتحال کھلتی ہے اس کا آگے آپ سد باب بالکل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ایک انتظامی ضرورت آج کل بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس بات کو ہم تقلید کہتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کوئی اچھی لگی تو ہم نے اس کی تقلید شروع کر دی۔ یہ سارے کے سارے اقوال باہم مربوط ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پوری اصول فقہ موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اصول کو چھوڑ کے کسی ایک چیز کو لے سکیں۔ میں اس کی 1-2 مثالیں صرف دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، عرب علماء کے ہاں بھی ایک مزاج بن چکا ہے کہ وہ جب مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، ہر مسئلے کے آخر میں وہ کہتے ہیں القول الراجح۔ اچھا، وہ 3-4 دلائل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ہاں یہ راجح ہے، میرے ہاں یہ راجح ہے، میرے ہاں یہ راجح ہے۔ اب اس کا مبلغ علم کیا ہے؟ وہی 3-4 دلائل کو دیکھتے ہوئے۔ اب اسی طرح ایک نامی گرامی شخصیت جو ہے وہ قصاص کے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، اب مقتول کے ورثاء کے پاس کیا اختیار ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ قاتل کی مرضی کے بغیر وہ دیت نہیں لے سکتا، بلکہ قاتل کی مرضی ضروری ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کے پاس ان دونوں میں سے اختیار ہے کہ چاہے وہ قصاص لے لے چاہے دیت لے لے۔ تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دی۔ اب 4 مسائل 4 صفحے آگے انہوں نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا کہ جہاں پہ اگر ایک بندے نے 10 قتل کیے ہیں اور اس میں سے اس بندے کو ایک بندے کے لیے قتل کیا گیا، تو باقی 9 لوگ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی 9 لوگ جو ہیں نا، وہ ان کی طرف سے بھی قصاص ہو گیا اور اب وہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں 4 صفحوں کے اندر انہوں نے اصول توڑ دیا، حالانکہ یہ دونوں مسائل ایک ہی اصول پر مبنی ہیں۔ اور یہ سوال صرف مفتی پہ نہیں ہوتا، یہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب بائع کے لیے خیار ہو اور مشتری کوئی چیز خرید لے، تو کیا وہ چیز مشتری کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس میں امام صاحب کو اور صاحبین کا اختلاف ہے، اس پر 20 مسائل مبنی ہیں۔ امام صاحب کے ہاں مشتری مالک نہیں بنتا، تو امام صاحب کے ہاں جب بائع کے لیے خیار ہو مشتری شفع کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ خود امام صاحب پہ سوال کیا گیا کہ جب مشتری مالک نہیں ہے تو وہ کیسے شفع کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ جب مشتری شفع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنا حق الخیار ساقط کر کے اس کا مالک بن کے شفع کرتا ہے۔ تو یہ جو اصولی ایک تسلسل ہوتا ہے، اس سے خود ائمہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو ختم کر دیں، اس میں سے ایک اصولی تناقضات ایک ایسے شروع ہوتے ہیں کہ ہم عرب علماء کے ہاں بدقسمتی سے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس چیز کی ضد پر آپ نے یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں پڑتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گزشتہ 2 دن پہلے میں ایک عرب بہت بڑے عالم گزرے ہیں خود، جیسے علامہ وہبہ زحیلی، ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے،
اب وہ جب بندہ قتل ہوا ہے وہ اپنی کمائی کرتا تھا، اس کے بچے اس پر ڈپینڈنٹ تھے، اس کے جانے کی وجہ سے اس کے بچوں کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں جو آپ کے دیت کے اصول ہیں، جو آپ کے خون بہا لینے کے اصول ہیں، ان سارے اصول کے تناظر میں آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اب دوسری طرف ہمارا ٹاٹ لا ہے جس کو ہم قانون مدنی کہتے ہیں، اس کے تناظر میں جو بندہ جس کا کوئی بھی نقصان کر دے وہ سارے کے سارے نقصانات کی ریمیڈیز کلیم کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میری اتنی آمدن تھی وہ آپ مجھے دے دیں، اچھا میری تنخواہ پہلے اتنی تھی اب تنخواہ کم بنتی ہے وہ بھی مجھے دے دیں، اس کی وجہ سے میرے ورثاء کو جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی نقصان دے دیں۔ اب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی ایک طرف شریعت میں ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، الضرر یدفع بقدر الامکان، ان تمام قواعد کے تناظر میں یہ سارے کے سارے نقصانات قاتل سے لیے جا سکتے ہیں یا جانی سے لیے جا سکتے ہیں۔ اب جانی کے اوپر جو شریعت کا بنیادی وہ تھا کہ غلطی کی وجہ سے اس کو اتنی سزا نہ دی جائے کہ وہ اس کے لیے ناقابل تحمل ہو، عاقلہ کا تصور ہے۔ اسی طرح سے ربا کا اصول اسی پر مبنی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا اضافہ نہ ہو جس کے بالمقابل کوئی عوض نہ ہو۔ اس سارے کے سارے اصول کو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی ایک مسئلے کے اندر یہ کہنا کہ جی آپ میرے لیے کوئی آسان مسئلہ ڈھونڈ لیں، اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ضد کہاں کہاں پڑتی ہے۔ جیسے اگر آپ قرض کے مسائل پر بات کرتے ہیں تو اس پر پورے ہزارہ مسائل مبنی ہیں۔ جب آپ سود کو حرام قرار دیتے ہیں تو جہاں پہ آپ کرنسی کی ویلیو کو عقد القرض میں مد نظر رکھ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، تو اب اس مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے ان سارے اصول کے بارے میں بات کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ احناف کے اس اصول کے قائل ہیں کہ خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے اوپر اضافہ نہیں ہو سکتا، تو آپ جو ہے تغریب کا اضافہ حد میں نہیں کر سکتے، قضا بشاہد و یمین کے قائل نہیں ہو سکتے انلیس کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ تغریب کی حدیث مشہور ہے جس کی وجہ سے کتاب اللہ پر اضافہ ہو سکتا ہے، قضا بشاہد و یمین کی حدیث مشہور ہے جس کی وجہ سے کتاب اللہ پہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح باقی سارے سسٹمز ہیں، چاہے وہ کوئی قانونی نظام ہو، چاہے وہ کوئی اور نظام ہو، پاکستانی قانون کو دیکھ لیں، اس کے اصول بیان ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک خاص تسلسل پایا جاتا ہے جو نہیں ہے، کافی سارے مسائل میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پر دیت کو کمپنسیشن قرار دیا گیا ہے، کہیں پہ دیت کو سزا قرار دیا گیا ہے، یہ سارے اصول پہلے طے کرنے ہوتے ہیں، اس کے تناظر میں پھر آپ آگے مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ بات کہنی تو بہت آسان ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے براہ راست استنباط کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو ہم یہ حق جب دیتے ہیں، ہم میڈیکل میں عام آدمی کو اختیار کیوں نہیں دیتے؟ ہم انجینئرنگ میں عام آدمی کو کیوں اختیار نہیں دیتے کہ وہ اس میں مصنوعی ذہانت سے کسی اپنے بیماری کے بارے میں پوچھ لے کہ اس کے لیے کون کون سی دوائی ہے، اور وہ اس میں سے خود ہی کسی دوائی کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عام آدمی کو جب آپ یہ اختیار دے دیں کہ آپ 3-4 نصوص کو دیکھ کر، اقوال کو دیکھ کر اس میں سے انتخاب کریں، سوال یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں گے کہاں؟ ورنہ تو جب وہ مثال کے طور پہ میرے پڑوس میں اگر گھر بک رہا ہو تو میں شفے کا دعویٰ کروں گا، اس لیے کہ امام صاحب کے ہاں شفا جوار کے لیے، جب میں خود اپنا گھر بیچوں گا تو میں کہوں گا کہ پڑوسی کے لیے شفا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کس چیز پر وہ روکیں گے؟ تو جب ہم میڈیکل میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پورا بورڈ ہوتا ہے، اس کے علماء ہوتے ہیں، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رائے اب قابل عمل نہیں رہی، اب اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے، تو وہ فیصلہ آپ عامی کو نہیں دے سکتے، وہ اسی فیلڈ کے ایکسپرٹس کا کام ہے کہ وہ اس میں یہ بتا دیں کہ اس صورت میں امام صاحب کی رائے قابل عمل نہیں رہی، اب اس کے بعد یہ رائے ہونی چاہیے۔ لیکن یہ رائے اگر آپ تبدیل کریں گے، اس کے پیچھے جتنے اصول ہیں ان سب کو دیکھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے تناظر میں یا اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کو فقہی طور پہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ عدم تقلید کے قائل تھے، اگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب میرے پاس تھے، ہم ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی ظہر کی، تو اس کے بعد جب امام صاحب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے تقریر کرنی تھی اور ایک مشہور عالم کا نام لیا کہ وہ ان کے اقوال یہ ہیں، 4-5 منٹ انہی کے اقوال پر گفتگو کی۔ عصر میں ایک اور مسجد میں گئے، انہوں نے اسی مشہور عالم کا نام لیا کہ ان کے اقوال یہ ہے۔ مغرب میں کسی اور جگہ پہ گئے، انہوں نے ایک اور مشہور عالم کا نام لیا۔ میں نے کہا اتنی تقلید تو ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے نا ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے بارے میں کہنا شروع کر دیں، ہمارے ہاں بھی وہ سب پائی جاتی ہے۔ لیکن جو ہر چیز میں یہ جو ہم معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ہاں یعنی یہ ضروری بات ہے کہ فقہا کے ہاں توسع پیدا ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں، لیکن یہ جو اصول ہے، یہ جو مذہب ہمیں ایک دائرے تک محدود رکھتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب کسی بچڑے کو باندھا جاتا ہے،
چرنے کے لیے، تو اس کو ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر پھر اس کی رسی دراز کی جاتی ہے کہ وہ چاروں اطراف گھومے لیکن وہ اسی لکڑی کے ساتھ بندھا ہوا ہو. اور اگر آپ اس لکڑی کو اس میں سے بیچ میں سے نکال دیں تو شاید وہ اتنا دور نکل جائے کہ ایک صاحب کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2 کلومیٹر آپ روزانہ واک کریں. مہینے بعد اس کی کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب کابل پہنچ گیا ہوں، واپس آ جاؤں یا ادھر سے بھی آگے چلوں. تو اس لیے اس کو کسی خاص حد میں، کسی خاص پیراڈائم میں، کسی خاص اصول میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ اصول ایک عالم، ایک فقیہ دے سکتا ہے جس کو سارے مذاہب پر بھی درس ہو، جس نے فقہ کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہو، جس نے ساری زندگی اس کے لیے وقف کی ہو. اب وہ آدمی جس نے 1 سال کوئی چیز پڑھی ہے اور وہ آ کے کسی فقیہ کے سامنے اس کی رائے سے مخالفت کرتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ کیا کوئی 1 سال کا ٹیکنیشین اس کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ وہ 20 سال کے ڈاکٹر کے سامنے وہ کہے کہ سرجری آپ نے ایسے نہیں کرنی، ایسے کرنی ہے، میرا 1 سالہ علم یہ کہتا ہے. تو اس لیے چونکہ دین کے بارے میں ہم بہت بے باک واقع ہوئے ہیں اور ہم نے ہر بندے کو بولنے کا بھی اور ریکارڈنگ کا، ایک بندے کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے، ایک کیمرہ مین ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اتنی ویوز ہیں اور یہ ہیں، اس لیے مجھے اس بارے میں رائے دینے کا حق ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے جہاں ہمیں تقلید اور اس جمود سے نکلنا ضروری ہے، لیکن اب آج کل یہ نکلنے کی بہانے بناتے بناتے اتنا زیادہ ہم نکل چکے ہیں کہ اب اس کو دوبارہ سے ایک خاص جگہ پہ بند کرنا ضروری ہے. اور آخری بات، میں ڈاکٹر صاحب نے مقاصد شریعت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ مقاصد شریعت کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے رستے کھول دیے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا کچھ یا اس کا میں کہنا نہیں چاہوں گا کہ مقاصد کے وزن پر ایک اور لفظ ہے، لوگ پھر اس کو وہ گردانے لگتے ہیں. مقاصد کو بھی دیکھنا ضروری ہے، لیکن مقاصد جو ہے نا، مقاصد اوپر ہیں اور نصوص اس طرح سے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں دیکھنا ہے، جزیات کو بھی دیکھنا ہے، مقاصد کو بھی دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے جزیات کو اور فقہا کی جو اتنی ساری محنت ہے ان کو سارے دریا برد کر دیں اور کہیں کہ میں مقاصد کی روشنی میں، ورنہ تو پھر جو ہے اس سے وہ بات نکل جائے گی کہ جیسے انگلینڈ کے ایک عالم کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ چونکہ زنا کا سد باب جو تھا اس میں مقصد شریعت یہ تھا کہ اختلاط نسب نہ ہو. اب آج کل ایسے بہت سارے ذرائع آ گئے ہیں کہ جن سے اختلاط نسب کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی اجازت ہونی چاہیے خاص طور پہ. تو اس سے پر یہ راہیں کھلتی ہیں، ان راہوں کو بھی بند کرنا ضروری ہے. کون بند کریں گے؟ اس کے لیے لوگ ہوتے ہیں اور ہر فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں. یہ صرف فقہ میں ہم دعویٰ نہیں کرتے، سب میں ایسا ہوتا ہے. بہرحال اس پہ مزید گفتگو چونکہ موقع بھی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی سوال ہو تو اگلے سیشن میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. میری یہ رائے تھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اس سے اتفاق ہو. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.